بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں ہمیں نیا سال دیکھنا، نیا اسلامی سال دیکھنا نصیب فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں تمامی حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے نئے اسلامی سال کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کی زندگی میں اسلامی سال کا آغاز کئی دفعہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ 25 سال کے ہیں تو 25 دفعہ ہوا، لیکن شعور کی کیفیت میں اگر نکال لیں، 25 میں سے 15 نکال لیں تو 10 سال تو یقیناً آپ کی شعور کی کیفیت تھی اور یقیناً اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ لیکن اسلامی سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے تھا اور کیسے کیا اور آج تک کیسے کرتے رہے ہیں، اسلامی سال کا آغاز کس طرح اہتمام کرنا چاہیے، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اور دوسری بات، پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات، اگر معجزات کو لیا جائے تو معجزہ قرآن سب سے بڑا ہے۔ نزول قرآن کی رات، یہ نزول قرآن شب قدر کی رات، شب معراج، یا اس کے علاوہ غزوات لے لیں، غزوہ بدر، احد، تبوک، حنین، کربلا، یعنی کہ بے شمار واقعات ہیں۔ کربلا تو نہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی کربلا تو بعد کی بات ہے۔ یعنی کہ ہجری سال کا آغاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے اس کا آغاز سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد، اور وہ ہجرت سبحان اللہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب، اور سبحان اللہ وہ ہجرت کیوں کی گئی؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، کفر سے اسلام کی طرف، سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں نواسے رسول بھی ہیں، سبحان اللہ، مدینہ المنورہ سے ہجرت کر کے عراق آ رہے ہیں، کوفہ آ رہے ہیں، کیوں؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ لیکن ہجرت سے آغاز کرنے کا مقصد یہ بتلانا تھا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا تھا کہ ایمان والو، جب بھی تم نئے سال کا آغاز کرو تو ہجرت مدینہ کو ضرور ذہن میں رکھو، ہجرت مدینہ سے بغداد کی طرف اس کو ضرور ذہن میں رکھو۔ پھر سبحان اللہ اسلامی سال کے اختتام پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کو بھی ضرور ذہن میں رکھو۔ یہ قربانیاں کوئی معمولی قربانی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی قربانی دی، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ پھر سبحان اللہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت مدینہ کی، سبحان اللہ کتنی بڑی قربانیاں دی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، سب کچھ قربان کر کے سبحان اللہ دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سبحان اللہ گھر سے نکل پڑے۔ سبحان اللہ امام حسنین کریمین اہل بیت اطہار نے سبحان اللہ کیوں مدینہ المنورہ کو چھوڑا؟ سبحان اللہ اپنے نانا کے دین کو، اپنے نانا کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو آسانی کے ساتھ دین آیا۔ دین میں آسانی ضرور ہے، لیکن دین کے لیے قربانیاں بھی ہیں۔ تو سبحان اللہ نئے اسلامی سال کا آغاز جب بھی کریں تو ہمارے ذہن کے اندر خاص طور پر ہجرت مدینہ ضرور ہونی چاہیے، اور ہجرت مدینہ میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں، اور پھر سبحان اللہ مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد انصار کی، سبحان اللہ انصار کی قربانیاں، انصاری صحابہ نے سبحان اللہ کس قدر قربانیاں دی، یہاں تک کہ سبحان اللہ سب معاملات میں انہوں نے ہر معاملے میں اپنے مہاجر بھائی کو شریک کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنے خوبصورت طریقے سے ان کے درمیان میں بھائی چارہ کو قائم کیا، سبحان اللہ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ یقیناً آج ہمیں اس کی ضرورت ہے دور حاضر کے اندر، کہ جب کہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور کے اندر ہمیں مواخات، بھائی چارے کو کس طرح قائم کرنا ہے۔ آج تو دیکھ لیں، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، رشتہ داروں میں چل رہے ہیں، اعزاء اقارب میں، دوست احباب میں، گھر میں، میاں بیوی میں۔ کہاں ہیں قربانیاں دینے والے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ تو چھوٹے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ بڑے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے سبحان اللہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں بہت سے عزم کرنے ہیں، بہت سے ارادے کرنے ہیں، اور ان ارادوں کی تکمیل کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، اور اللہ سے مدد بھی طلب کرنی ہے۔ تو یہ چند اہم باتیں اس میں نے کرنی ہے، ان کو غور کیجیے اور اس کو نوٹ کر لیجیے۔ تھوڑا سا ہنٹ دیا آپ کو ہجرت کے حوالے سے۔ اب اسلامی سال کے آغاز سبحان اللہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اسلامی سال کے جو سبحان اللہ یہ مہینے ہیں، ان کے نام سب کو یاد ہونے چاہیے، اور جہاں جس طرح ہم شمسی سال یعنی کہ جس طرح عیسوی سال اگر اسے کہا جائے، اور اسے قمری سال کا کہا جائے یا پھر ہجری سال کہا جائے، تو آپ اس میں کم سے کم ہمیں ان جس طرح جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سب جس طرح ہمیں یہ یاد ہے، اسی طریقے سے ہمیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب المرجب، شعبان، معظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ ہمیں اس طرح زبانیں یاد ہونے چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یقین جانیے، اگر کہیں 4 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے پوچھا جائے بھائی آپ اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، بڑی مشکل سے سوچ کے بتانا پڑتا ہے۔ تو اس کو بھی رائج کریں کم سے کم اپنے گھروں کے اندر، کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایک کوشش میں نے کی ہے کہ اسلامی سال کے جو مہینے ہیں ان کی تاریخوں کو عام کیا جائے، اور الحمدللہ ایک کیلنڈر ہمارا چھپتا ہے، اس کا روزانہ ہم چھاپ کر جو ہے ساتھی ہمارے ماشاءاللہ وہ بھیجتے ہیں، تاکہ اسلامی مہینوں کی تاریخ کو بھی رائج کیا جائے۔ یہ ذرا یہ بھی کوشش کرتے رہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر۔ اچھا، چند ایک باتیں خاص طور پر پہلے ہم نے محاسبہ کرنا ہے نئے اسلامی سال کے اختتام۔ ویسے تو پچھلے سال 1441 میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے تھا، اب 1442 شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے اپنا محاسبہ اگر نہیں کر سکے اختتام پر، تو ابتدا میں ہم محاسبہ کریں گے۔ محاسبہ کیا کریں گے؟ یا اللہ، نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے پچھلے سال اس طرح اختتام کیا کہ اسلامی سال کا آغاز بھی ہو چکا، اختتام بھی ہو چکا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ خاص طور پر دنیاوی معاملات میں تو ماشاءاللہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہمیں یہ پایا، ہم نے مکان بنایا، ہم نے گاڑی لی، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ ہمیں یاد رہتے ہیں۔ لیکن ہم نے دین کے میدان میں کیا کھویا، ہم نے کتنی نمازیں ضائع کی، کتنی نمازوں کی پابندی کی، کتنے قرآن کریم کی تلاوت کی، پورے سال میں کتنے ختم قرآن کیے، کتنے ذکر و اذکار کی محافل میں شرکت کی، کتنے علماء کی مجالس میں شرکت کی، کتنا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ یہ سب اس کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں کہ یا اللہ، پچھلے سال ہم سے کمزوری ہوئی، بہت سی کمزوریاں، بہت سی کوتاہیاں ہوئی، یا اللہ اب اسلامی سال کے نئے اسلامی سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یا اللہ تو اپنی مدد سے ہمیں ہمت، طاقت دے، صحت اور تندرستی دے، اور ہمیں صبر و تحمل والی زندگی نصیب ہو۔ اللہ سے مانگے بھی اور کوشش بھی کریں کہ اللہ سے یہ مانگے، یا اللہ اس سال کوئی نماز قضا نہ ہو، یا اللہ اس سال قرآن کی تلاوت کا ذوق پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کی کوشش کریں، مانگے بھی، کوشش بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے پچھلے سال کتنا درود و سلام ہم نے پیش کیا، اس سال کتنا درود و سلام ہم پیش کریں گے، یہ ٹارگٹ رکھیں۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی ٹارگٹ رکھیں، دنیا بھی، دین دنیا ساتھ ساتھ۔ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں ہر وقت جو ہے نماز پڑھتے رہیں، نہیں، 50 نمازیں نہیں، بالکل، بلکہ 5 نمازیں، 5 نمازیں پڑھیں، 50 نمازوں کا ثواب۔ تو بہرحال ماہ محرم الحرام بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اس کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ اگلی ایک نشست کے اندر میں پورا اس کے متعلق ذکر کروں گا کہ ماہ محرم الحرام کو کیسے گزاریں، اس کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں
دوسری نشست میں کروں گا۔ تو بہرحال یہ چند ایک اہم باتیں تھیں نئے اسلامی سال کا آغاز میں ہم نے خاص طور پر بہت سے عزم کرنے ہیں، بہت سے ارادے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ خاص طور پر اپنے لیے اور اپنے اعزاء اقارب کے لیے۔ پچھلے سال وبا آئی، بہت سے لوگ وبا میں شہید ہو چکے، اللہ کریم سب کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو اللہ کریم نے دوبارہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کریم ہمیں اس میں اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ تو تھے کچھ حقوق اللہ کی جانب آپ کی توجہ۔ اب آئیے حقوق العباد کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر آپ نے پچھلے سال بہن بھائیوں میں جھگڑا رہا، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے رہے، خاندان والوں میں لڑائی جھگڑے رہے، آس پڑوس میں لڑائی جھگڑے رہے، اسی طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد سے ناراض رہے، اولادیں اپنے والدین سے ناراض رہیں، اسی طریقے سے کام کاج کے آپ کے معاملات جہاں آپ کام کاج کرتے ہیں وہاں ایک دوسرے سے ناراض رہے۔ تو یہ سب ناراضگیوں کو ختم کر دیجیے اور پھر بھائی چارے کو قائم کیجیے۔ دیکھیں کتنی بڑی قربانیاں دی صحابہ نے، تو اس لیے ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ حقوق اللہ کو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد کو پامال کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں مقام، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا قرب پانے کے لیے ہمیں قربانیوں کو دیکھیں، اسلامی سال کے اختتام پر بھی قربانی ہے، قربانی قرب سے ہے، قربانی دینے کے بعد مشقت کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے، اکثر کہتے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، نہیں، ہر مشکل کے ساتھ، ان مع العسر یسرا، سبحان اللہ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب بھی ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو مشکلات اللہ کریم اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ والوں پر مشکلات آتی ہیں، ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ہم جیسوں پر آتی ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کی سبحان اللہ تلافی کا سبب اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کا ذریعہ ہوتی ہے، سبحان رجوع ہمیں اس کے طفیل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے، خاص طور پر یہ قربانی ہم نے دینی ہے۔ قربانی کیا دینی ہے؟ اپنی انا کی قربانی دینی ہے، اپنی اندر انانیت نہیں پیدا کرنی، غرور تکبر نہیں پیدا کرنا۔ یقین جانیے جنہوں نے غرور کیا وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو کوئی بھی اللہ سبحان اللہ بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ سبحان اللہ تواضع اختیار کرے، عاجزی اختیار کرے۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی بہت ذہن میں جو باتیں تھیں وہ کی ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو چلتی رہے گی۔ بس میں نے سوچا چلیں آپ حضرات کی تھوڑی سی توجہ دلا دیں اس طرف کہ نئے اسلامی سال کے آغاز میں کم سے کم لہو لعب میں مبتلا نہ ہو، کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت ضرور پڑھیں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اور ملاقات ہوتی رہے گی۔ یوٹیوب چینل یہ آپ کا چینل ہے، الحمدللہ اس سے میں خود بھی آپ کی وجہ سے دین سے جڑتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، آپ میری وجہ سے جڑتے ہیں، الحمدللہ یہ سلسلہ ہے، اس پیغام کو دوسروں تک آپ پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی کی فکر میں، کسی کی سوچ میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن میں تبدیلی اور ایسا ہمیں ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس کے طفیل اللہ کریم ہم سے راضی ہو جائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔